جب آپ کا دل درد سے بھر جائے، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے، تو اس اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ تو سب جانتا ہے، لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ پہلے بھی تو کتنی مشکلیں ٹالی ہیں نا رب نے، یہ بھی ٹال دے گا، بس ذرا صبر کریں۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب واقف ہے تمہارے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعائیں۔ یہ جو زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے نا، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ 1000 بار الجھی ہوں میں خود سے، پر ایک سجدے نے سب سلجھا دیا۔ دعا سے تو وہ بھی مل جائے گا جو نصیب سے نہیں ملا۔ محبت ہم قدم ہوگی، ایک بار جھک کر تو دیکھو۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے، دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے، دعا جو چھن گیا ہے وہ اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے، دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتی ہے، دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے، دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملوا سکتی ہے، دعا بند راستوں کے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہے، دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں سے بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پر بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین بنا سکتی ہے، دعا تمہاری چاہت کو تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو نامکمل ہے اس کہانی کو مکمل بنا سکتی ہے، دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے، جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم رحم مانگتی ہو تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ جو کام تمہارے لیے مشکل ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور تم ہو، تمہارا رب نہیں، اور مقدر کے سامنے تم بے بس ہو، تمہارا رب نہیں۔ وہ تو بس تمہاری دعا کا منتظر ہے کہ تم مانگو اور وہ تمہیں فوراً عطا کر دے۔ یقین رکھو، جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے ہی فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ گنا ناممکن کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہے جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم نے جو دعائیں ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دی وہی قبولیت کی دعا ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ معجزے تمہاری ایک آخری دعا کے منتظر ہو۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سا دکھ جو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیتناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے۔ اس نے تمہاری ان تمام بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے،
اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور اس میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں کیا لگتا ہے اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جو جوابات ان صورتوں میں آئیں گے تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، بہت مشکل، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیٹ خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہے، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور توکل رکھنا۔ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والی ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک ایک گن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں ہیں، بس میں نہیں۔ اللہ پاک کیسے ہمیں پردہ رکھتا ہے، ورنہ جو کام ہم کرتے ہیں یا ہم سے ہو جاتے ہیں وہ دنیا کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیب دنیا سے ہمیشہ چھپائے رکھنا، اپنے مخلوق کے سامنے کبھی رسوا نہ کرنا۔ آمین۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی مانگی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی، کب ہوگی؟ کیونکہ اللہ دعا کے اختیار ہی تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ جنہیں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بحث نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، چیزوں کو وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا حل وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے وقت کو بہت بڑا مرہم بنایا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے کاموں میں شک کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر بھی اس کے فیصلوں پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ شیطانی وسوسوں میں آ کر اللہ سے شکوے کرتے ہو، آخر لوگ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ دعا ہی تو ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ابراہیم کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یوسف کو نکالا اندھے کنویں سے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یونس کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ جانتے ہو اللہ نے ان کے دل کی آواز کیوں سنی؟ کیونکہ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو توکل کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ اللہ کی مدد انہی کے لیے آتی ہے جو اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رکھتے ہیں۔ جب تک مدد نہ آ جائے تو دعا مانگتے رہو، جب تک اللہ کی مدد آ نہیں جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہے۔ جس نے زکریا کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ امید مت چھوڑنا، کیونکہ تمہارا بھی وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ بے شک میرا رب سننے والا مہربان ہے۔